ہمارے ساتھ آنے کا بہت شکریہ. شاہد صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. خورشید صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہ جو انڈسٹریل اسٹریٹجی ہے ہماری یہ کیا جینیس ہے اس کے اندر کہ کبھی ہم سمجھتے تھے سنتے تھے ہمارے پاس بلکہ دیکھا ہم نے ہینڈی کرافٹ انڈسٹری اونکس ہمارے پاس ہوتا تھا, سلور کرتے تھے ہم, براس کرتے تھے, بڑی ایک وہ کاٹیج انڈسٹری ہماری پراسپر کر رہی تھی, پکنگ جیسے ادارے تھے, ایکسپورٹ ہوا کرتی تھی, پھر ٹیکسٹائلز کے ہم بادشاہ ہوا کرتے تھے, پھر ہم لیدر کے بادشاہ ہوا کرتے تھے. ہم نے دنیا بھر میں اپنا وہ لوگوں نے اپریشیٹ کیا, ہم نے بڑا مال کمایا. اب یہ جو ڈیمیج ہو رہا ہے, آپ جیسا آپ نے فرمایا کہ سازش ہے, لیکن اتنی بلیٹنٹ سازش ہماری انڈسٹری نے برداشت کیسے کی؟ ارے فیصل بھائی آپ کا سوال ہی غلط ہے. اچھا معذرت جی اس وقت یوں ہوتا تھا اور ہماری معاشی پالیسی اس وقت کون بنا رہا ہے. میں بڑے معذرت کے ساتھ, ایک پیر ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہے, ایک میڈیکل ڈاکٹر ہمارے ملک کا وزیر گیس ہے اور وزیر انرجی ہے. میں کیا آپ کو بولوں گا. یہاں پہ ہمارے پاس ہم نے پالیسی بنانی ہی نہیں ہے. پالیسی بنتی تب ہے جب چار سر جڑتے ہیں, وہ اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لیتے ہیں, وہ لے کے یہ دیکھتے ہیں کہ آؤ بھائی دیکھیں اس ملک کو اور اگلے 50 سال میں ہم کہاں دیکھ رہے ہیں. ایک ہوتی ہے شارٹ ٹرم, ایک ہوتی ہے میڈیم ٹرم, ایک ہوتی ہے لانگ ٹرم. یہ 3 قسم کی اسٹریٹجیز بنتی ہیں. ان کے پاس تو بھائی اس چیز سے ہی ٹائم نہیں ہے کہ اپنا کالا دھن گورا کیسے کرنا ہے اور گورے دھن کو واپس کیسے لے جانا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک کے اندر ہماری پچھلے جو 1 ہفتہ یا 2 ہفتے گزرے ہیں اس میں جو ہائی لائٹ ہے نا, جو وزیر آپ کے جو فائنانس منسٹر انہوں نے یہ کیا ہے کہ آؤ جی کالے دھن کو گورا کرتے ہیں, اسٹاک ایکسچینج چلتے ہیں, اور وہاں جا کے وہ ان کے لیے نہیں ہے, وہ آپ کے لیے, میرے لیے نہیں کہ ہم نے جا کے 1000 شیئر لینا ہے تو ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں. وہ یہ ہے کہ وہ جو اربوں روپیہ وائٹ ہونا ہے یہ حکومت جانے سے پہلے کر لیں. وہ 2014 تک کی ڈیٹ دے دی گئی ہے کہ آئیے وہ ہم نے واشنگ مشین بنا دی ہے اب آپ کے لیے, اس میں پیسہ ڈالیے, اس میں سے اٹھا کے باہر لے جائیے. آپ باتیں کر رہے ہیں کہ انڈسٹری اور پہلے یوں تھا اور اب یہاں تھا, یہ سب غلط باتیں ہیں. بات یہ ہے کہ کوئی پالیسی نہیں ہے. پالیسی صرف بن رہی ہے ہاؤ ٹو ایویڈ منی ان دس کنٹری اینڈ ہاؤ ٹو میک شیور دیٹ ایویڈڈ منی گیٹس آؤٹ آف دا کنٹری. یہ ہے ٹوٹل پالیسی. کون سی پالیسی کی ہم بات کر رہے ہیں؟ پالیسیاں یوں نہیں ہوتی. پالیسیاں یہ ہوتی ہے کہ سر جوڑ کے بیٹھ کے پاکستان کا سوچتے ہیں. پاکستان کا جس وقت سوچیں گے تو تب پتہ چلے گا کہ بھائی ہمارے یہ مسائل ہے, ہمارے ورکر کو یہ مسائل ہے, ہماری انڈسٹری کو یہ مسائل ہے, ہمارے انرجی سیکٹر کو یہ مسائل ہے, ہمارے کسان کو یہ مسائل ہیں. ہم ایک ایگریکلچرل نیشن ہیں, ہم اس ایگریکلچر کو کیسے بڑھا سکتے ہیں, ہم اس کو انڈسٹری میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں, ہم پاکستان میں ڈالر کیسے لے کے آ سکتے ہیں. $400 ملین, $500 ملین کے لیے ہم ہاتھوں پیروں کے انگوٹھے حکومت پاکستان IMF اور ورلڈ بینک کو لگا کے دینے کے لیے تیار ہے. لیکن جو ایکسپورٹر پیسہ لے کے آ رہا ہے جس کے ساتھ نو اسٹرنگز اٹیچڈ ہے, آپ نے وہ پیسہ واپس نہیں دینا, وہ ڈالر واپس نہیں دینا, آپ نے پاکستانی روپیہ واپس دینا ہے. آپ نے اس کے بعد کوئی ایسی آپ کے اوپر باؤنڈیشن نہیں ہے کہ یہ یوں اس کے بارے میں ہوگا فلانا. وہ ایک دفعہ ڈالر آ گیا, وہ پاکستان حکومت کے پاس ہے, وہ آپ نے کما لیا. وہ بلینز آف ڈالرز لوز کر دے ہیں, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. پرواہ ہے تو رینٹل پاور, بھائی رینٹل پاور پہ شادی گھر چلتے ہیں, رینٹل پاور پہ ملک نہیں چلتے. رینٹل پاور جی لے آؤ, وہ فلانا کر دو, پھر اس میں چیف جسٹس صاحب انوالو ہو گئے ہیں, وہ RPP سے پیسے واپس ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں تو صحیح ہم لوگوں کی پالیسی کہیں اور گھوم رہی ہے. یہ پالیسی انڈسٹری کے لیے نہیں ہے, کوئی معاشی پالیسی نہیں ہے اس ملک کے اندر. اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے, میرے کو سلام ہے ان لوگوں کو جو آج ٹوٹی پھوٹی انڈسٹری اس ملک کے اندر چلا رہے ہیں. اور وہ لوگ کیوں چلا رہے ہیں آج میری سمجھ سے باہر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی کہ ہم نے یہ انڈسٹریل امپائر کریٹ کیے گئے اس کنٹری کے اندر جہاں پہ حکومت یہ چاہتی نہیں تھی کہ اس ملک میں انڈسٹری لگے اور اس ملک میں روزگار دیا جائے اور اس ملک میں خوشحالی آئے. کیونکہ اگر عوام کی خوشحالی آ جائے گی تو یہ جو 400 بندہ یا 1000 بندہ سارے پاکستان کی مختلف پروونشل اور نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں بیٹھا ہوا ہے, ان کی خوشحالی رک جائے گی. ارے بھائی ہوش کے ناخن لو, یہ لوگ نہیں چاہتے کہ اس ملک میں ترقی ہو. اگر اس ملک میں ترقی ہوگی تو ان کی ترقی رک جائے گی, یہ ان کی مینٹیلٹی ہے. اس ملک میں کسی قسم کی اقتصادیات یہ نہیں چاہتے. یہ چاہتے ہیں کہ آؤ مال بناؤ, سکشن پمپ لگاؤ, اس کے بعد السلام علیکم. یہ ملک جانے, اس کے غریب لوگ جانے, ہم تو پھر وہی باہر بیٹھے ہیں. پھر ہم 5 سال بعد پھر آ جائیں گے اور پھر ہم روئیں گے کہ ہمارے ساتھ ایسے ہو گیا, ہمارے ساتھ ویسے, اور یہ عوام ہمیں پھر لے آئے گی, ہم پھر لوٹیں گے اور اب پھر واپس چلے جائیں گے. شاہد صاحب لگتا ہے صحیح کہہ رہے ہیں کہ آخری وقت ہے تو لانڈری لگ گئی ہے اور مال دھلے گا اور نکلے گا.
دیکھیے وہ جو مال بنایا ہے اتنے برسوں میں؟ لوٹ مار تو بالکل ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پہلے یہ واضح بات کر دوں کہ حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو سب پتہ ہے وہ بیوقوف نہیں ہے، میں آپ کو بالکل ذمہ داری سے بتا دوں۔ بے شک۔ دیکھیے انرجی کو آپ لیجئے، 1 ارب روپیہ روز کا نقصان ہے انرجی کی شارٹیج سے۔ ٹھیک ہے۔ اس سال بجٹ میں جو فنڈز رکھے گئے تھے انرجی سیکٹر کے لیے اس میں بڑے پیمانے پر کٹوتی کر دی، اور پلاننگ کمیشن وہ حکومت کی پالیسی ٹو کرتے ہیں، مگر انہوں نے ایک بیان دیا کہ یہ جو انرجی میں پیسے کی ڈیولپمنٹ کے لیے پیسہ لگایا گیا تھا اس میں کٹوتی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ معیشت کی تباہی میں حکومت کا بھی کردار ہے، دبے لفظوں میں انہوں نے یہ کہہ دیا۔ اسی چیز کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کر ایک ایجنڈے کے تحت پاکستان کی معیشت کو تباہ کر رہے ہیں۔ کوئلے سے 4 سال میں بہت کچھ ہو سکتا تھا، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ چائنیز جو ہیں آپ کو میں بتا دوں 2005 سے چکر لگا رہے ہیں یہاں پاکستان میں، کہ اس وقت 5.3 سینٹس پر وہ کرنے والے تھے، ہم نے ان کو 2 سال انہوں نے محنت کی، پروجیکٹ دیا، وہ بھگا دیا ان کو۔ دوسری ایک اور بات ہے ایران گیس پائپ لائن پروجیکٹ۔ جی میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ یہ کہتے ہیں جی 2014-2015 میں ہم گیس لیں گے، ان کی پوری کوشش ہے کہ اس پروجیکٹ کو ڈیلے کر دیا جائے تاکہ ایران پر سینکشنز لگ جائیں، اور پھر کہہ دیں کہ جناب یہ تو سینکشن لگ گئیں، اب تو ہم یہ پروجیکٹ نہیں لیں گے۔ اور ترکمنستان کے پروجیکٹ کے لیے انڈیا گئے ہمارے وزیر جو اس کے انرجی کے ہیں، حالانکہ وہ یہ بھول گئے کہ افغانستان از اے وار زون، وہاں سے بجلی ترکمنستان سے نہیں آ سکتی، پائپ لائن ڈل ہی نہیں سکتی، آئے گی تو ایران سے۔ اور اس کا ایک بالکل میں آپ کو سمپل فارمولہ دے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایران نے اپنے پاکستان کے بارڈر تک پائپ لائن ڈال دی ہے۔ جی اب آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ چند میل کی گوادر تک ایک پائپ لائن ڈال دیں آپ صرف، اور گوادر پہ ایک پاور پلانٹ لگا امریکہ نے دیں۔ کہہ دیا نا کہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا۔ نہیں سوٹ تو نہیں کر دیا، لیکن وہ تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سینکشن کا انتظار۔ مجھے جو تکلیف ہے آج گوادر میں بجلی لینے کے بجائے یہ نواب شاہ کی بات کر رہے ہیں جو کہ 2015-16 میں ہوگی، اور اس وقت تک اگلے آپ دیکھیں گے سینکشن آ جائے گی، پھر یہ ٹی وی پر آئیں گے کہ جناب چونکہ سینکشن لگ گئی ہیں اور انٹرنیشنل لاز کے ہم بہت زیادہ پابند ہیں اس لیے ہم نہیں لیں گے۔ تو خدا کے لیے اگر انرجی نہیں ہے، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اور آپ بینکس جو ہیں وہ قرضے نہیں دے رہے صنعت اور تجارت کے لیے، آپ یہ دیکھیے کہ 1 ارب روپے روز کا انرجی کا نقصان ہے، 8.5 ارب روپیہ روزانہ، بالکل اوتھینٹک فگر میں آپ کو دے رہا ہوں، 8.5 ارب روپیہ روزانہ کرپشن اور ٹیکس کی چوری سے نقصان ہے، 1600 ارب روپیہ آپ ٹوٹل ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں، 800 ارب روپے آپ کا ڈیفنس ہے، 1500 ارب روپے آپ کا ڈیٹ سروسنگ ہے۔ تو آپ کے پاس توقع کیا ہے؟ پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ جو صدر صاحب 1 سال کی بات کر رہے ہیں یا 10 سال کی بات کر رہے ہیں، مجھے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے سیونگز ریٹ کو بڑھانے کے لیے آپ نے آج آپ کو میں بتا دوں کہ اگر آپ ٹیکس کی چوری روک دیتے ہیں اور صرف ایک قانون بنا دیتے ہیں، اسی لیے میں پارلیمنٹ کے لیے میں کہتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ جمہوریت کو نقصان پہنچا تو میں تو کم سے کم آنسو اس لیے نہیں بہاؤں گا کہ پارلیمنٹ یہ قانون نہیں بنانا چاہتی کہ 3.5 لاکھ روپے سال یا جو بھی آمدنی ہے اس سے زیادہ ٹیکس دینا صرف تنخواہ دار طبقوں کا نہیں، بلکہ ہر پاکستانی شہری کو جو بھی 3.5 لاکھ سے زیادہ کماتا ہے، چاہے صوبے بھی قانون پاس کریں، مرکز بھی کریں۔ اگر آج یہ ایک جملہ ذرا تقریباً 4 سال سے ہم رو رہے ہیں اس غم کو، تو اور یہ روتے رہیں گے۔ دوسری حکومت یہ جو فکسڈ انکم کے اوپر لگا ہے اس پہ 4 ہوگا، 3 سال تو مجھ کو آپ کو بیٹھ کے یہ روتے بات ہوئے ہوگا۔ یہ بالکل ہوتا رہے، لیکن یہ نہیں کریں گے، اور جو وہ یہ کہتے ہیں جو یہ حکومت کرے گی ممبران پارلیمنٹ اس کو گرا دیں گے۔ اگر یہ آپ کر لیں، میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ پیٹرول کی قیمت آج کی تاریخ میں آپ 20 روپے لیٹر کم کر سکتے ہیں، ایسی اسٹریٹ اوپر سے نکل جائے۔ اگر یہ 20 روپے کم کر دیں آپ تو آپ کا جو انفلیشن 12% ہے نا، وہ آپ کا انفلیشن آ جائے گا 6% پر۔ آپ کی جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے ہماری انڈسٹریز کی، اس میں بڑی زبردست ریڈکشن ہوگی، آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی۔ یہ ایک آئٹم کہ جی ایس ٹی کو آپ ختم کریں پیٹرول سے۔ پیٹرولیم لیوی از اے کرمنل ٹیکس آن دی ماسز، اس لیے کہ آپ نے نام لیا تھا پیٹرول ڈیولپمنٹ لیوی پہلے، اور پیٹرول ڈیولپمنٹ لیوی کو آپ نے بجٹ خسارے میں پورا کیا۔ میں اگر ایک لفظ استعمال کروں کہ پیٹرول ڈیولپمنٹ کے نام سے کئی 100 ارب لے کے آپ نے بجٹ خسارہ پورا کیا، یہ غبن ہے، کسی بھی آپ لائر سے پوچھ لیں، دس از غبن۔ اس لیے کہ ڈیولپمنٹ لیوی کا مطلب تھا پیٹرول کی ایکسپلوریشن میں وہ پیسہ جائے گا، آپ نے ٹیکس تو ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے غربت بڑھا رہے ہیں۔ آپ کی ان کی حکومت نے ابھی ایک تقریر ہے ان کی ریٹن، اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں غریب اور امیر کا فرق مزید بڑھ گیا۔ تو سوال یہ پیدا، غریب امیر کا فرق بھی بڑھ گیا۔ ایک اور آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، اس حکومت نے ہر سال پاورٹی کی فگرز آیا کرتی تھی کہ کتنے پاورٹی پاکستان میں، وہ انہوں نے 4 سال سے فگر نہیں دی۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ جناب یہ تو ہر سال فگر آتی تھی، 4 سال سے آپ فگر کیوں نہیں دے رہے؟ کہتا ہے اصل میں مشرف صاحب کے دور میں جو غربت کی فگر تھی وہ غلط تھی،
اب ہم اگر صحیح فگر دیں گے تو بہت بڑا گیپ آ جائے گا کہ غربت بہت بڑھ گئی، تو اس لیے ہم نے فگر دینا ہی بند کر دی۔ خدا کے غضب سے ڈریں، 14 کروڑ 40 لاکھ آدمی اس ملک میں غریب ہیں، آپ نے فگر دینی بند کر دی تو غریب کا کیا ہوگا؟ آپ اس کی بات کریں۔ تو میرا صرف کہنا یہ تھا کہ ایک اسٹریٹجی کے تحت، ایک حکمت عملی کے تحت یہ چاہتے ہیں معیشت تباہ ہو، باہر سے قرضے لیں، اس سے کمفرٹ زون میں چلے جائیں، امریکہ کی ان کو آشیرواد ملے، ان کی جنگ لڑیں اور اپنے آپ کو آرام سے رکھیں، اس میں سے کٹوتی کریں اور اپنا پیسہ باہر ٹرانسفر کریں، اپنے ایسٹس باہر ٹرانسفر کریں۔ دوہری شہریت کے لیے کوئی ڈبل نیشنلٹی والا پارلیمنٹ میں کیسے بیٹھ سکتا ہے گا، یا حکومت میں کیسے بیٹھ سکتا ہے کہ میں سوال کروں؟ 300 ارب ڈالر پاکستانیوں کے باہر پڑے ہیں اور 62 ارب ڈالر کے ہم قرضے لیے کے رو رہے ہیں کہ جی ہم یہ ادا کیسے کریں گے؟ تو آخر یہ قوم کو بھی تو سوچنا ہے۔ آپ جو پروگرام کرتے ہیں تو ماسس کو بھی تو بتانا ہے کہ میاں زندہ باد کے نعرے لگانے سے پہلے ذرا پوچھ تو لو کہ بھئی تم جو جلسے کر رہے ہو تم ہمارے لیے کیا اسکیم ہے؟ ہم اگر تم پاور میں آ جاتے ہیں تو تم اپنے باہر سے ڈپازٹس لاؤ گے، اپنے 3.5 لاکھ سے اوپر ٹیکس لگاؤ گے، پیٹرولیم لیوی ختم کرو گے، جی ایس ٹی کو کم کرو گے، تعلیم کے لیے بجٹ بڑھائیں گے، صاف پانی۔ اگر یہ کمٹمنٹ سر پہ قرآن اٹھا کے نہیں رکھتے تو مجھے کیا ضرورت ہے میں اس کے جلسے میں جاؤں، کیوں کروں؟ تو عوام نے بھی تو ذمہ داری محسوس نہیں کی۔ یہ لوگ لوٹ رہے ہیں، سیاستدان، پارلیمنٹرینز ٹیکس نہیں دے رہے، حکمران ٹیکس نہیں دے رہے، لوٹ کے پیسہ باہر منتخب کر رہے ہیں۔ ڈرائی کلین کی بات آئی کہ جناب وہ اسٹاک ایکسچینج میں لگا دیں، باہر سے ریمیٹنسز بھی اس کا ذریعہ بن گئی وائٹ کرنے کا۔ تو آخر یہ کھیل کب تک چلے گا؟ صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسائل دیے، ہم اس کو لوٹتے چلے جائیں؟ تو عوام کو آپ کی بڑے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع دیا، عوام کو ایجوکیٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت وسائل دیے، یہ لوٹ رہے ہیں، یہ سوال کرو، تو آپ سوال کریں، گریبان سے پکڑیں جناب۔ خورشید صاحب یہ آپ نے خود کہا اور شاہد صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ کیٹیگوریکلی دانستہ یہ انڈسٹری کو ختم کیا گیا۔ یہ جو میڈیسنز والا کیس ہوا، یوں تو انویسٹیگیشن ہو رہی ہو، آج شہباز شریف صاحب نے بھی بڑا جم کے باتیں کی کہ سازش ہوئی اور یہ ہوا وہ ہوا۔ فارماسیوٹیکل انڈسٹری ایک انڈسٹری بچی تھی جو کہ بہت کما کے ابھی بھی دے رہی تھی، اب اس کا کیا ہوگا؟ اس کی ایکسپورٹس پہ کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، یہ تو اللہ کو پتا کہ یہ کون سی میڈیسن تھی، کن کمپنیوں کی تھی۔ یہ تو اس وقت جو ہم میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں چھاپے مارے جا رہے ہیں، وہ کرے جا رہے ہیں، یہ سب فراڈ ہو رہا ہے، سب بیکار کی باتیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ ان کا جو پروسیجر ہے، یہ بیسیکلی میں کل بیٹھ کے اسٹڈی کر رہا تھا۔ پروسیجر یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں پنجاب میں، مجھے باقی صوبوں کا نہیں پتا، ان گورنمنٹ ہاسپٹلز کو ان رائٹنگ یہ جو ان کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ آپ کے پاس جو بھی ادویات آئیں گی اس کی جو منیمم پرائز دی گئی ہوگی آپ نے وہ ادویات خرید لینی ہے، ٹھیک ہے؟ اب فیڈرل گورنمنٹ بھی یہی کرتی ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک چیز ہے ہی 100 روپے کی اور کوئی آپ کو 3 روپے میں وہ بتا رہا ہے، تو اس کی اسکروٹنی کمیٹیز کدھر ہیں؟ اس کے وہ ڈاکٹرز کدھر ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو اس کی پرچیز ڈویژن کے اندر ہیں؟ وہ تو پروونشل ریولیوشن میں رہ گئے نا بھائی۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون سی کمپنیوں سے خریدی گئی ہیں؟ کیا یہ انٹرنیشنل دوائیاں تھیں؟ کیا یہ لوکل دوائیاں تھیں؟ یہ اس کے اوپر ہو رہی ہے سیاست۔ یہ جب 100-150 جانے چلی جاتی ہیں تو یہ پھر کہتے ہیں اب ہم پتہ کریں گے کہ اب اس کے اوپر کیا ہوا۔ میاں صاحب نے بھی یہی کیا کہ 100 جانے چلی گئی، اس کے بعد انہوں نے کہا جناب آپ ہم اس پہ اب جو ہے انویسٹیگیشن ہوگی اور فلانا ہوگا۔ اس وقت کہاں تھے جس وقت یہ سارا ہو رہا تھا؟ یہ ہم لوگ صرف جو ہے نا، ہم لوگ ری ایکٹیو لوگ ہیں اور ہم ڈیمیج کنٹرول کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ ہم لوگ کبھی بھی پرو ایکٹیو گورنمنٹ رہی نہیں ہے۔ بھائی پرو ایکٹیو رہے آپ کو پتا ہو آپ نے خریدا کیا ہے، آپ کس چیز کا آپ ایک انسان کو ایک دوائی دے رہے ہیں جو اس کا موت کا باعث بن جائے گی۔ Who has checked it؟ یہ اموات نہیں ہوئی ہیں، یہ قتل ہوئے ہیں، قتل۔ یہ اموات نہیں ہے، میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ موتیں نہیں ہیں، یہ قتل ہوئے ہیں۔ ان قتل کی سزا کون لوگ بھگتیں گے؟ اگر اس میں ادویات کی کمپنی ہے ان کو لٹکائیں، اگر اس میں گورنمنٹ کے لوگ انوالوڈ ہیں ان کو لٹکائیں، اور چاہے اس میں پولیٹیشین بھی کیوں نہیں ہے، چاہے وہ خادم اعلیٰ ہی کیوں نہیں ہے، اگر ان کی نیگلیجنس ہے تو ان کو پکڑ کے پوچھیں کہ بھائی آپ نے کیا کیا ہے، یہ قتل ہوئے کیسے ہیں یہاں پنجاب کے اندر؟ یہ جو بات انہوں نے کی کہ چاہے وہ خادم اعلیٰ سے سوال کیا جائے، شاہد صاحب کوئی چانس ہے کہ ہماری اکنامک پالیسی بنانے والے، پلاننگ کمیشن والے، فائنانس منسٹر بڑے آئے اور چلے گئے، کچھ تو وزیر اعظم ہو کے چلے گئے، ان سے کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی چانس ہے کہ اکانومی بتدریج برباد کرتے چلے گئے؟ آج ہم اللہ کا کرم ہے یہاں پہ ہیں جہاں پہ نہ جانے کسی فرشتے نے بھی شاید نہ سوچو کہ پاکستان یہاں پہنچ جائے گا۔ کوئی ہے حساب کتاب؟ دیکھیے پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی کا کنسپٹ ہو گیا ختم، ہاں، لیکن اس میں حیران ہوتا ہوں کہ جب ایک آدمی بھاگ جاتا ہے تو اس کے متعلق آتا ہے کہ یہ لوٹ کے بھاگ گیا، جو اس کے ساتھ شریک کار ہوتے ہیں وہ آج بھی ہیرو بنتے ہیں پھر۔ لیکن یہ بھی تو آپ دیکھیں، آپ شوکت عزیز مشرف تو کیسے وہ 2 آدمی تھے یا ان کے ساتھ کی ایک ٹیم بھی تھی؟ پوری پی ایم ایل کی تو گورنمنٹ میں بیٹھی ہے، ہاں، وہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، جن کے خلاف کیسز تھے وہ گورنمنٹ۔ ایک تو یہ ہے، دوسرے مجھے ایک عجیب بات لگتی ہے کہ مجھے شبہات ہونے لگے ہیں۔ میں نے ایک کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی تھی،
اس کے بعد ان کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا، بالکل صحیح تھا، کہ ہم نے جو کولیشن سپورٹ فنڈ ہے اس میں ہم نے امریکہ کو 13 ارب ڈالر کے کلیمز دیے ہیں اور 8.6 ارب ڈالر آ چکے ہیں اب تک۔ اس کا مطلب یہ کہ 4.4 ارب ڈالر امریکہ نے ہمیں دینے ہیں جو ہم خرچ کر چکے ہیں، یہ کور کمانڈرز نے کہا، اور ہم نے منسٹری آف فائنانس سے یہ فگرز اوتھینٹیکیٹ کرا لی ہیں، اب تو کوئی شبہ نہیں رہا۔ جی یہ بات ہے جون 2010 کی۔ اب یہ جو ہماری وزارت خارجہ ہے ان کا اسپوکسمین نے کہا کہ جون 2010 کے بعد سے امریکہ نے ہمیں کوئی پیسہ نہیں دیا اور کولیشن سپورٹ کی فنڈ میں 1.2 ارب ڈالر آنے ہیں، تو وہ جو 4.4 ارب سے 1.2 رہ گئے تو 3.2 آپ نے کیا معاف کر دیے یا کیا سے سیٹل کیے ہیں ہمیں تو نہیں پتہ۔ وہ کور کمانڈرز کانفرنس کی فگر بھی میرے پاس موجود ہے، ان کا پریس ریلیز بھی موجود ہے، یہ بھی موجود ہے کہ اس 1.5 سال میں 1 روپیہ نہیں آیا وہاں سے، تو 1.2 ارب ڈالر باقی کہاں گیا؟ 3.2 بلین ڈالر جناب۔ تو میں ایسے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لیکیج ہوتی چلی جا رہی ہے تو آخر کوئی اکاؤنٹیبلٹی کس چیز کی ہوگی؟ اکاؤنٹیبلٹی جنہوں نے کی ہیں، جن کے ڈاکومنٹس موجود ہیں کہ انہوں نے کرپشن کیا، وہ حکومت میں آ گئے اور وہ کیس دبتا چلا گیا، تو ہمارے ہاں تو ایک مذاق بن گیا ہے۔ نہ نیب کی اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا مجھے آج تک نہیں پتا، کہ نیب جو غلط باتیں کرتا ہے، پلی بارگیننگ کرتا ہے، نیب کی تو اپنی اکاؤنٹیبلٹی چاہیے، میرے خیال سے سب سے پہلے تو ان کی چاہیے۔ میں آپ کو ایک چیز اسٹیٹمنٹ یا ریکارڈ پہ بتا دوں، جتنے نیب کے چیئرمینس آئے جس میں جو سرونگ جرنلز بھی تھے، انہوں نے ریکوری کی جو فگر دی 135 ارب ڈالر کی روپے کی دی کہ ہم نے ریکور کر لیا۔ میرے پاس ڈاکومنٹ موجود ہے کہ انہوں نے 7.5 ارب روپے کیے تھے، 135 ارب رپورٹ کیا اور 135 ارب روپے کمیشن کھا لیا کہ ہماری ریکوری کی ہمیں کمیشن دے دیں۔ تو کسی نے نیب کو یہ کہا کہ بھئی 135 ارب آپ کہہ رہے ہیں، اسٹیٹ بینک تو کہتا ہے کہ ہمارے پاس 7 ارب روپے آئے ہیں، تو باقی ریکوری کہاں خواب میں کی تھی اور کمیشن لے لیا۔ تو جب اکاؤنٹیبلٹی نیب یہ کرے گا اور پاکستان میں یہ کہا جائے گا اسٹیٹ بینک کا گورنر کہ نیبس کا جو کارکردگی ہے وہ اگر دوسرے ادارے بھی اس کو فالو کریں تو ملک ٹھیک ہو جائے گا، یہ گورنر اسٹیٹ بینک نے کہہ دیا، تو اب خدا کے لیے میں کیا اکاؤنٹیبلٹی کروں؟ چند منٹ رہ گئے شاہد صاحب، جو اس وقت جو پیٹرول کی پرائسز دوبارہ بڑھی ہیں اور آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں اکانومی کے اور ہماری معیشت کے حساب سے؟ دیکھیے مجھے خدا نخواستہ خدشہ یہ ہے کہ یہ سال پاکستان کی معیشت کا ایک بدترین سال ہوگا، اس میں غربت بڑھے گی۔ عوام حکومت بجٹ کی بات ہوئی ہے سر، وہ کیا کہتے ہیں عوام دوست بجٹ؟ نہیں، عوام دوست انہوں نے پہلے بھی تو کہا تھا نا کہ اب ہم ان لوگوں کو قربانی لیں گے جو دے سکتے ہیں اور عوام کو ریلیف دیں گے، یہ بھی تو انہوں نے کہا تھا۔ تو جو دے سکتے ہیں قربانی ان کی لے رہے ہیں نا سر، قربانی؟ نہیں، وہ تو دے نہیں سکتے، ان کو تو مار رہے ہیں۔ ہاں تو خاموش ہیں تو دے سکتے ہیں، جو نہیں، وہ بیچارے کیا خاموش ہیں، آپ ان کی اسپوکس مین ہیں، بتاتے رہتے ہیں۔ تو میرا کہنا یہ تھا کہ اس سال غربت خدا نخواستہ بڑھے گی، بے روزگاری بڑھے گی، میں آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں روپے کی قدر گرے گی، آپ کے فورن ایکسچینج ریزروز گریں گے، اور آپ آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے کہ جناب ہمیں کچھ پیسہ مزید دے دیں، اس کی سیاسی شرائط بھی ہوں گی، اس کی وہ بھی شرائط ہوں گی، لیکن آپ کی برآمدات گریں گی، آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھے گا، آپ کے ٹیکس کا ہدف حاصل نہیں ہوگا، بجٹ خسارے کا ہدف حاصل نہیں ہوگا۔ میں آپ کو یہ گارنٹیڈ کہہ سکتا ہوں، یہ بالکل اوپن ہے، اور حکومت کہہ رہی ہے کہ جی معیشت کی ترقی نظر آ رہی ہے، اور اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے حکومت کی کوششوں سے بہتری نظر آ رہی ہے۔ میں نے آپ کو 8 پوائنٹس بتا دیے، یہ آپ کو بالکل واضح ہیں کہ ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ خورشید صاحب، آپ انڈسٹری کے لیے کیا دیکھ رہے ہیں؟ اور ساتھ میں وزیر اعظم صاحب صدر صاحب نے جو فرمایا ہے کہ یہ سال جو ہے عوام دوست سال ہوگا، توانائی، معیشت، کرپشن سب انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائے گی، اگر 5 سال حکومت نے پورے کر لی تو پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سر میں آپ کو 2 باتیں کروں گا اس میں۔ پنجابی کی ایک مثال ہے، اس کو کہتے ہیں مجھاں لڑن تے بوٹے اجڑن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھینسیں لڑتی ہیں نا تو پودے اجڑ جاتے ہیں، تو یہ بھینسیں لڑ رہی ہیں اور یہ عوام جو ہے نا یہ اجڑتی چلی جا رہی ہے۔ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا، میں ریپیٹ کرتا ہوں، پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا انڈسٹریل اور بزنس بینک ڈیفالٹ از آن دا وے، اور یہ اتنا بڑا ڈیفالٹ ہوگا کہ اس کو میجر بینکس بھی سسٹین نہیں کر سکیں گے۔ پاکستان کی اکانومی کا جو حال ہوگا، جو اگر یہ اس طرح معاملات چلتے رہے، یہ جو وزیر اعظم صاحب اور صدر صاحب نے کہا ہے، یہ سب جو ہے یہ اخباری بیان ہے، یہ بیانوں کی حد تک ہے، پریکٹیکل گراؤنڈ ریالٹی کچھ اور ہے، اور وہ میرے بھائی آپ بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں، اور یہ عوام تو ہماری اس میں پس ہی رہی ہے۔ آپ کی صنعت پنجاب میں بھی ہے، کراچی میں بھی ہے، دونوں جگہ آپ کی انڈسٹری ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ انڈسٹریل ریکوری ہو سکتی ہے پاکستان میں؟ انڈسٹریل ریکوری اس دن تک نہیں ہو سکتی جس دن تک حکومت سنسیئر نہیں ہوگی اور وہ نہیں چاہے گی کہ یہاں پہ جو ہے لوگوں کو امپلائمنٹ ملے۔ اس وقت حکومت کا یہ ایجنڈا ہی نہیں ہے، حکومت کا کوئی اور ایجنڈا ہے۔ یہ بائی ڈیزائن، میں ریپیٹ کرتا ہوں، بائی ڈیزائن یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی معیشت کو تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے، اور اس کی عوام کو تباہی اور بربادی کے راستے پہ گامزن کیا جا رہا ہے۔
खुर्शीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के, हमारे साथ रहने के लिए। शाह साहब 1 मिनट है, जाते जाते क्या कमेंट करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरा ये कहता है कि मायूसी अगर की एक रे ऑफ होप है, अल्हम्दुलिल्लाह इन तबाहकारियों के बावजूद आज भी पाकिस्तान के पास मादी वसाइल भी हैं, ह्यूमन वसाइल भी हैं। बेशक। अब अगर इनको हम इस्तेमाल करने के लिए आवाम और मीडिया और जो मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं वो इस चीज़ के लिए हो जाएं कि अब उनको गिरबान से पकड़ना है, कि आप पॉलिसियाँ बदलें, पाकिस्तान की मीशत को ठीक करें, उनको अब जीने के हक़ से महरूम कर दें जो इसको तबाह कर रहे हैं, तो ये आज भी ठीक होगा। और मैं ये भी लिख के दे सकता हूँ कि हम पड़ोसी ममालिक से बेहतर तरक्की दिखा सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ दिया है, उसकी कदर करें बस। शाह साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला तशरीफ़ लेके आए। शाह साहब ने भी कहा, हमने भी कई बार ये बात की कि पाकिस्तान में किसी चीज़ की किल्लत नहीं है। पाकिस्तान में समंदर भी हैं, सहरा भी हैं, पहाड़ भी हैं, बर्फ़ भी है, बारिश भी है, हर चीज़ है। पाकिस्तान में सबसे बढ़ के जो चीज़ है वो एक नौजवान नस्ल है। पाकिस्तान की नौजवान एक डायनामिक, एक स्ट्रॉन्ग आबादी है पाकिस्तान की। ठीक है, बहुत सौ को तालीम नहीं दी गई, लेकिन फिर भी ह्यूमन रिसोर्स है, मैन पावर है हमारे पास। ये वही मैन पावर है जो दुनिया हमसे इंपोर्ट करती है। अगर हम इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, थोड़ी सी अपनी इकोनॉमिक नीयत, पॉलिसी बेकार लफ्ज़ है, इन्वेस्टमेंट की नीयत, इकॉनमी की नीयत सही कर लें। ये प्लाजे बना बना के जो बन रहे हैं बहुत से शहरों में, आज का मौजू नहीं है किन के प्लाजे बन रहे हैं और क्या हो रहा है, उससे नहीं, बल्कि अगर थोड़ा इंडस्ट्री में नौजवान नस्ल को इन्वॉल्व किया जाए, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, तो फौरी तौर पे बहुत जल्द इस मुल्क की तकदीर वाकई बन सकती है। अगर चाहिए तो ज़रा सी नीयत। मैंने इब्तिदा में अर्ज़ की थी, दवा का इंतज़ार न कीजिए, दुआओं की तरफ चलिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिएगा।